بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش ہیں۔ تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ جس نے شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کی وہ بخشا ہوا صبح کرے گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ آدمی اس دن روزہ رکھتا آ رہا ہو تو اسے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر مسلسل سستی اور کم اہمیت سمجھ کے جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی فرد دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ حضرت محمد بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر اور سکون کی تلقین کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی عزت کے لباس پہنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تمہارے کسی ایسے عیب پر تمہیں عار دلائے جسے وہ جانتا ہے تو تم انتقاماً اس کے کسی عیب پر کہ جسے تم جانتے ہو اسے عار نہ دلاؤ، کیونکہ اس کا گناہ اسے ہی ملے گا۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ سچ بولنے کی عادت اپناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تمہارا رب بہت حیا والا اور کریم ہے، اس کو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھر وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی ہوتا تھا۔ جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔